بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزائر 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس ماہ میں جو خصوصیات متصل کی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بڑی بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ اسی ماہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اعمال صالحہ کے اجر کو بڑھا کر چڑھا کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں بغیر حساب کے نیکیاں عطا فرماتا ہے، لہذا اس ماہ کے جملہ اعمال خیر اور ان کے ثواب سے زائل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تفصیلات بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنا۔ ارشاد نبوی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب قیام رمضان کا اہتمام کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں لوگوں میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے تھے، آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے اور جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن سنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے دنوں میں تیز ہواؤں سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے، متفق علیہ۔ روزے داروں کو افطار کرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطرا صاما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقصی من اجر الصامی شیء، رواہ احمد۔ جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے اور روزے دار کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ کثرت تلاوت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام یا ربی منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعاني، رواه احمد وصححه الالبانی۔ روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور خواہش نفسانی سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ عشرہ آخرہ میں
خوب عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے اہلِ کو بھی بیدار فرمایا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ شب قدر کی تلاش۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان کے آخری عشرے کے وتر تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ متفق علیہ۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول آپ کے وصال تک رہا۔ بخاری میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رمضان میں 10 روز اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن جس بس آپ کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا۔ کثرت سے ذکر و استغفار اور دعاؤں کا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثلاثہ دعوات مستجابات، دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر۔ 3 دعائیں مقبول ہیں، روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ 5 وقت نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی فکر اور سنن اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کر کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز اس کے لیے اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، جب تک وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ یہ سلسلہ عمر بھر رہتا ہے۔ دوسری حدیث، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو روزہ دار روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے اور بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔